ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے گھر کو بت پرستی سے پاک کیا اور منتخب کیا، اسے پہلے زمانے سے تقدس سے گھیر دیا اور اس کے لیے کافی ہو گیا، اور اس میں اور اس کے ارد گرد تلبیہ کے ترانے مقرر کیے جو حلق سے بلند ہوتے ہیں اور ہونٹوں سے جاری ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور چنیدہ ہیں۔ جس نے آپ کی اطاعت کی وہ سعادت مند ہوا، اور پوری تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ سے بیزاری برتی۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ و تابعین پر، اور ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے پیدائش سے لے کر وفات تک اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اعداء اور دلوں کے اعمال کا ثمرہ ہی تقوی ہے، چنانچہ آپ نیک نیت اور اچھے عمل کے ذریعے اسے حاصل کریں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بیت اللہ کے حاجیوں اور مسجد نبوی کے زائرین، یہ اللہ کا عظمت والا گھر ہے اور یہ اس کا حرم ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کی زیارت کے لیے تڑپتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی عمریں کاٹی ہیں، اور اس کی طرف رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے آپ کے شب و روز گزرے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے مقامات ہیں، اور یہاں سے جبریل نے چکر لگایا ہے۔ ان گلیوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور پہلی تلاوتوں کو کان لگا کر سنا ہے۔ اس سرزمین کو اللہ نے اسلام کے لیے بحیثیت نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا، اور مسلمانوں کے لیے بحیثیت قبلہ اور مرکز چن لیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کوئی رکن کسی سرزمین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے سوائے اس فریضہ کی جو اس زمین کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ آپ اپنی امید کی جگہ پہنچنے پر اللہ کی حمد بیان کریں، اور آپ کو یہ منظر مبارک ہو اور آپ کے لیے جائے ورود خوشگوار ہو۔ مسلمانوں، امت پر اللہ تعالیٰ کے بہترین دنوں میں سے ایک عظیم موسم اور اسلام کے عظیم ارکان میں سے ایک رکن گزر رہا ہے جس میں اللہ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ رکن حج ہے، اور وہ موسم ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وہ معلوم اور گنے چنے دن ہیں۔ اللہ کے پرانے گھر کا حج وحدت و توحید کا شعار ہے، اور عہد و پیمان کے اعلان، حقوق و عزتوں کی حفاظت، خون کو روکنے اور جان و مال کے تحفظ کا موسم ہے۔ جلال، جمال اور رونق حجاج کے اس منظر کا ثمرہ ہے جو اللہ کے حرم، مشاعر کے راستوں اور ان کی ایک جیسی حیت اور سفید لباس میں، اور ان کے دائمی تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں جلوگر ہوتا ہے۔ لبیک بشارت اس شخص کے لیے جس نے وہ پکارا، عظیم رب جو اپنے عظیم ترین بلندی میں ہے، جس نے اپنے رب کو پکارا اور بلایا، ناکام نہیں ہوا۔ اس لفظ کی خوبصورتی کا کیا کہنا جسے زبانوں نے نکالا۔ حج کے اندر خالق کی اپنی مخلوق میں نشانی ہے، سو تم ساتھ ساتھ پکارو، لبیک اے اللہ۔ دلوں کی چاہت کے مقام پہ پہنچ کر سینے امڑ پڑے اور آرزوؤں کو دیکھ کر آنکھیں بہہ پڑی۔ دل اللہ کی رحمت کے سوا ساری چیزوں سے منقطع ہو گئے، اور نفس اللہ کے شوق کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کو اس کے ہنگامہ، آرائش اور اختلافات سمیت اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس طرح اللہ کے مہمان جمع ہو گئے تاکہ وہ اپنی نفع بخش چیزوں کا مشاہدہ کریں اور اللہ کا نام اس کی دی ہوئی روزی پر یاد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، جہاں وہ اپنے رب کے فضل و خوشنودی کی جستجو کرتے ہوئے مقدس ترین مقام سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اور
ليشهدوا منافع لهم اور تجدد پذیر قدیم تلبیہ پکارتے ہوئے زمانے کی فضیلت تلاش کرتے ہیں اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور اسلام کا 5واں رکن ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، وہ تلبیہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے قبول کی توقع رکھتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان اونچے مقامات پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں دھلی جاتی ہیں اور حاجی ویسے لوٹتا ہے جیسے اسے اس کے ماں نے جنم دیا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کی اس جگہ کی طرح خصوصیت ہو، اس لیے اے مسلمانوں بیت اللہ کی حرمت کی قدر کریں اور زمان و مکان سے اس کی برکت تلاش کریں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اس نے جمع اور فحش کلامی نہیں کی اور فسق کا ارتکاب نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح لوٹا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ متفق علیہ۔ صحیحین میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ آپ کی طرف سے طاعتوں کو قبول فرمائے، گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرے، آپ کے حج کو پورا کرے اور آپ کو اچھی امیدوں تک پہنچائے۔ زمین کے مشرق و مغرب میں رہنے والے مسلمانوں، اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ کے یہ دن طاعتوں اور قربتوں کا موسم اور بھلائی کی طرف سبقت لے جانے والوں کا میدان ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب عزیز میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ان میں محنت زیادہ اجر والی ہے اور ان کے دن بلند مرتبہ والے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، ہاں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ صحیح بخاری۔ مسند احمد میں ہے، چنانچہ تم ان میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن۔ یہ دن مسلمانوں کو سنت کو زندہ کرنے اور عبادات میں تنوع پیدا کرنے، اللہ کی طرف لوٹنے اور نفسوں کو پاک کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل سے مراد نیک عمل کے تمام انواع ہے، جو نیک عمل روح کو بیدار رکھتا ہے اور نفس کی تربیت کرتا ہے کہ کمالات کو پہنچے، اور وہ نفس مسلمان کی اپنی مادی خواہشات اور مقاصد سے پاک اور دنیاوی مظاہر سے آزاد ہونے کی شکل میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، آپ کے حج کے کام شروع کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ اپنے مناسک کے احکام سیکھیں، اپنے اعمال کو انجام دینے سے پہلے ان کی صحت کا خیال رکھیں، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کے لیے یکسو ہو جائیں اور عبادت اور طاعتوں میں مگن ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے اسے کوتاہی برت کر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، گڑ گڑائیں، اپنے تمام احوال میں اللہ کے ذکر کا ورد کرتے رہیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی اور کنکریاں مارنا صرف اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ابو داؤد و ترمذی۔ سو جب آپ عرفات میں وقوف کریں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے کثرت سے دعا کریں، اس کے سامنے عاجزی و انکساری دکھائیں، اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، اصرار کے ساتھ دعا کریں اور اس عظیم مقام پہ بڑی امید رکھیں، کیونکہ حج عرفہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیز آپ نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی۔ جو حج نہیں کر رہا ہے اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال پہلے گناہ معاف فرما دے گا، جیسا کہ مسلم کی روایت کردہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ بندے کو عرفہ کے دن سے زیادہ آگ سے آزاد کرے، وہ بے شک قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے مقابلے میں ان پر فخر کرتا ہے، وہ فرماتا ہے ان کو کیا چاہیے۔ صحیح مسلم۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، اس جگہ اور اس مقام پہ نفس پر اخوت و وحدت کے معنی گردش کرتے ہیں۔ یہ وہ معانی ہے جن کا احسان اللہ تعالیٰ نے پہلی صدی میں مسلمانوں پر جتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ سو مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کا تفرقہ زمانے جاہلیت کا امتداد ہے، اور ان کے درمیان ہر اختلاف تاریخ زمانے کی سانسوں کا حصہ اور اس کی آگ کی تپش ہے۔ باہمی اتفاق سے تمام کائنات کے حالات سدھر جاتے ہیں، چاہے کہ وہ مسلمان انسان جسے اس کا حکم دیا گیا ہے اور پہلے ہی اللہ کی طرف سے احسان و رحمت کے طور پر اسے عطا کیا گیا ہے۔ جو بھی مسلمانوں کے درمیان باہمی نزاع اور اختلاف کا سبب پیدا کرے گا، اس نے دلوں کو جوڑنے والی نعمت کی ناشکری کی، جاہلیت کی آگ کا انگارہ اٹھایا اور اپنی قوم و ملت کی نافرمانی کی۔ اس عظیم ایمانی مجمع سے زیادہ کون سا منظر دلکش ہوگا جس میں امت کا اتحاد و اتفاق ہے، جس میں امت کے اقدار اور اخلاق کی جلوگری ہے۔ جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ رواداری، بھائی چارے، اختلاف اور جھگڑے سے دوری کے اقدار، مساوات، عدل اور اخوت و محبت کے اقدار، یقیناً یہ امت کی ترقی و طاقت کے راستے کا وہ چراغ ہے جو صرف اتحاد و اتفاق سے اور اختلافات کو نظر انداز کر رواداری سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کی اس گھر کا حج ہے جسے اللہ نے لوگوں کے قیام اور امن کی جگہ بنایا تاکہ اتفاق رائے قائم کریں اور اپنی صفوں کو متحد کریں، اور صحیح اسلام سے وابستگی کے بغیر وحدت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ ایسی اسلامی وابستگی جو بیش بہا شرف اور بلند و بالا عزت ہے، اگرچہ راتوں نے اسے تھکا دیا اور دنوں نے بوجھل کر دیا۔ اسلام وہ دین ہے جس کی دعوت انبیاء ایک کے بعد دیگرے دیتے رہے، اور قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا آخری کلمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور رب العالمین کے رسول ہیں۔ فيه اجتماع الأمة وائتلافها وظهور قيمها وأخلاقها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيم التسامح والإخاء والبعد عن الخلاف والمراء، قيم المساواة والعدل والأخوة والمحبة. یقیناً یہ امت کی ترقی اور طاقت کے راستے کا وہ چراغ ہے جو صرف اتحاد و اتفاق سے اور اختلافات کو نظر انداز کر رواداری سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کی اس گھر کا حج ہے جسے اللہ نے لوگوں کے قیام اور امن کی جگہ بنایا تاکہ وہ اتفاق رائے قائم کریں اور اپنی صف کو متحد کریں، اور صحیح اسلام سے وابستگی کے بغیر وحدت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ ایسی اسلامی وابستگی جو بیش بہا شرف اور بلند و بالا عزت ہے، اگرچہ راتوں نے اسے تھکا دیا اور دنوں نے بوجھل کر دیا۔ اسلام وہ دین ہے جس کی دعوت انبیاء ایک کے بعد دیگرے دیتے رہے، اور قرآن انسانوں کے لیے اللہ کا آخری کلمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو پھر کیوں کر اس اسلام سے وابستگی پست آواز یا لاپرواہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، یا کیسے اس پر دوسری وابستگیاں مقدم ہو سکتی ہیں؟ قوموں کے مقدسات اور عیدیں ہر امت کے لیے ضمانت ہیں۔ وہ اگرچہ اختلاف کریں مگر انہیں اپنے اتفاق کا ذریعہ بناتی ہیں، وہ اگرچہ تنازع کا شکار ہوں مگر انہیں تفرقہ کے خاتمے کا سبب بناتی ہیں۔ اے رب تو ہمارے لیے درستی کا معاملہ فرما دے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت و سنت پر متحد کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان سے فتنوں، جنگوں اور اختلافات کی آگ بجھا دے۔
حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر ہو، جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منوانے لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہوتی روزے حج کے دنوں میں رکھ لے، اور ساتھ واپسی میں یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہے، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کر لے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور عقل مند مجھ سے ڈرتا رہو۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان کی آیت حکمت سے ہم سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، جو بدلہ کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ ہے، وعد حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے سچے امانت دار بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ مسلمانوں، اللہ کے خلیل ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے یہاں اسی وادی میں اس گھر کو بنایا تھا، اور خلیل علیہ السلام حج کا اعلان کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، پھر لوگ نسل بعد نسل اس کا حج کرنے لگے۔ وہ اس زمین کی مٹی پر اپنی خطائیں دھوتے ہیں اور اپنے رب و مولا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اولین عہد توحید کو ثابت کرنا اور اس کی حدود کی حفاظت ہے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں مبعوث کیے گئے جو سیاست اور اخلاق میں انارکی زدہ، تہذیب و تعلیم میں پسماندہ اور اہداف و مقاصد میں سرگردہ تھا۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اور نئے دین کے ماننے والوں کے دلوں میں عقائد کی تصحیح کا رخ کیا۔ آپ فرما دیجیے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته إلى الرمق الأخير وهو يقرر التوحيد ويحمي جنابه ويحذر مما يقدح فيه وبلغ الناس ما أنزل عليه ربه ولا تدع اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیے تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، سنو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، نیز اس کا فرمان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا لی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی طاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادت دکھا، ہمیں اپنے لیے مسلمان بنانے اور ہمیں اپنی عبادت دکھا۔ اسلام نام ہے اللہ کے لیے خود سپردی کا اور طاعت کے ذریعہ اور شرک اور اہل شرک سے پاک ہو کر اللہ کی فرما برداری کا۔ ہمیں اپنی عبادت میں دیکھا ثواب شریعت کی پابندی اور سنت کے اتباع کی اصول بندی ہے، اس لیے آپ اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اپنے اعمال و مقاصد کو چیک کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ جائز نہیں کہ حج کو اس کے مقاصد کی منافی چیز کی طرف پھیر دیا جائے، چنانچہ سوائے ایک اللہ کی کسی چیز کی طرف دعوت نہ ہو اور نہ توحید و سنت کے شعار کے علاوہ کوئی اور شعار ہو، کیونکہ دین اللہ کا دین ہے اور شریعت اسی کی شریعت ہے، اور جس کے پاس اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت پہنچی ہے اس پر واجب ہے کہ حق
اتباع کرے اور اس کے ماں سوا چیز کو چھوڑ دے اور قرآن و سنت کے کسی کی شخص کے قول کی وجہ سے نہ چھوڑے خواہ کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے، اور جس قدر امت میں بدعت نئی چیزیں اور خواہش کی پیروی در آئی ہیں اسی قدر اسی کمزوری لاحق ہوئی ہے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے مقامات تھے جن میں آپ کثرت سے دعا فرماتے تھے۔ مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ ان کا خوگر بنے۔ ان میں سے عرفہ کا دن، خصوصاً دن کا آخری حصہ، مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد سے لے کر زیادہ اجالا ہو جانے تک، اور ایام تشریق میں پہلے جمرہ اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، اسی طرح صفا و مروہ پر دعا ہے۔ لہذا آپ اپنے پورے حج میں محنت کریں اور ہر اس چیز میں جسے آپ انجام دیں یا ترک کریں اللہ کا تقوی لازم پکڑیں، اپنے عمل اور ارادے میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کریں، ہدایت اور سنت کا اتباع کریں اور اس چیز سے بچیں جو آپ کے حج میں خلل یا اس میں نقص پیدا کرے۔ آپ نرمی و سکون اور اطمینان کو لازم پکڑنے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے شفقت اور رحم کا معاملہ کریں، خصوصاً بھیڑ کی جگہوں میں طواف اور جمرات کو کنکری مارتے وقت اور مسجد حرام کے دروازوں پر۔ ساتھ ہی آپ عبادت کی عظمت اور مقام کی ہیبت کا احساس رکھیں۔ آپ جان لیں کہ یہ ملک اپنے افراد وسائل اور اداروں کے ساتھ آپ کی خدمت، آپ کے حج کو آسان بنانے کے لیے بے پناہ کوششیں صرف کر رہا ہے۔ نظام آپ کی مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے اور تمام کوششیں آپ کے لیے ہیں، اس لیے آپ ہدایات کی پابندی کریں اور تعلیمات کی پیروی کریں، اپنے حال کا احساس رکھیں اور رویہ اور اخلاق میں بہترین حالت پر قائم رہیں، سکون و وقار کو لازم پکڑیں، محنت کریں اور درستی کا اور میانہ روی سے کام لیں، خوش اور پر امید رہیں۔ آپ اپنے رب کریم کے پاس تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ آپ کے حج کو مبرور بنائے اور آپ کی کوشش کو قابل قدر بنائے اور آپ کے گناہ کو معاف فرمائے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں سب سے بہتر مخلوق اور پاکیزہ بشر محمد بن عبداللہ پر۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ پر اور آپ کے روشن مبارک صحابہ پر۔ اے اللہ ہدایت یافتہ ائمہ اور خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا اور اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو ان کے نہج پر چلے اور ان کی سنت کا اتباع کریں یا رب العالمین۔ آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم جازه بالخيرات والحسنات۔ اے اللہ تو انہیں ان کے نائب ان کے بھائی اور ان کے مددگاروں کو توفیق دے۔ اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے۔ اے اللہ انہیں حق و ہدایت پر متحد فرما۔ اے اللہ تو بے کس مسلمانوں کے لیے ہو جا، فلسطین اور بورما میں مسلمانوں کے لیے ہو جا۔ اے اللہ تو ان کو امن عطا فرما، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کی محتاجگی دور فرما، ان کے بھوک کی کھانے کھلا۔ اے اللہ تو ہر جگہ بے کس مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں حق پر جمع فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنے نبی کی سنت اور نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کا بخش دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہمیں ہماری امیدوں تک پہنچا دے۔ بے شک تو خوب سننے والا ہے۔ اے اللہ تو حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما، امن کے ساتھ ان کے مناسک کی ادائیگی آسان کر دے اور ہم سے ان سے قبول فرما۔ اے اللہ سیکورٹی اہلکاروں اور حجاج کی خدمت کرنے والوں کو توفیق دے اور مدد سے نہ اور بھلائی اور نیکیوں کا بدلہ عنایت فرما یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہماری سرحدوں اور ہمارے ملک کی حدود پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی حفاظت فرما اور ان کا معید، مددگار، معین اور پشت پناہی کرنے والا بن جا۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا رب العزت ان چیزوں سے پاک و منزہ جو بیان کرتے ہیں اور سلامتی و رسولوں پر اور تمام تعریف سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
وصحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم جازه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالحجاج والمعتمرين، وأتم عليه الصحة والعافية. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا وبورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم مناسكهم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين، وتقبل منا ومنهم أجمعين. اللهم وفق وأعن رجال الأمن والعاملين لخدمة الحجاج وجازهم بالخيرات والحسنات يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدود بلادنا، وكن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.